کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جو پیدا تو انگلینڈ میں ہوا تھا، لیکن اس کے فینز آپ کو دنیا کے ہر کونے میں دکھیں گے۔ کرکٹ لوگوں کا جتنا پسندیدہ کھیل ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے، اور کئی بار تو کرکٹ کھیلتے ہوئے چوٹ لگنے کی وجہ سے بہت سارے کھلاڑیوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے۔ نمبر 1، فلپ ہیوز۔ فلپ آسٹریلیا کے لیفٹ ہینڈڈ اوپننگ بیٹسمین تھے۔ انہوں نے ساؤتھ آسٹریلیا اور وورسیسٹرشائر کے لیے بھی میچز کھیلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ 25 نومبر 2014 کو سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں ساؤتھ آسٹریلیا اور نیو ساؤتھ ویلز کے بیچ کھیلے جا رہے شیفیلڈ شیلڈ میچ کے دوران فلپ کو گردن کے پاس چوٹ لگ گئی اور پھر 2 دن کوما میں رہنے کے بعد 25 سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی۔ انکت کیشری۔ فلپ کے ڈیتھ کے 4 مہینے بعد بنگال کے انڈر 19 ٹیم کے کپتان انکت کیشری فیلڈنگ کرتے ہوئے اپنے ساتھی کھلاڑی سے ٹکرا گئے، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے کچھ دنوں بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ نمبر 3، رمن لامبا۔ رمن لامبا ایک انڈین کرکٹر تھے جنہوں نے 4 ٹیسٹ میچز اور 32 ون ڈے انٹرنیشنل میچز بھی کھیلے ہوئے تھے۔ وہ کرکٹ میں بطور بیٹسمین تھے، لیکن کئی میچز میں وہ بولنگ کرتے ہوئے بھی دکھے تھے۔ حالانکہ رمن لامبا شارٹ لیگ پر کیپنگ کرتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ بنگلہ دیش کرکٹ لیگ کے دوران فیلڈنگ کرتے وقت بال سیدھا رمن لامبا کے دماغ کے حصے پر جا لگی، جس کی وجہ سے دماغ کے اندر ہی سارا خون بہہ گیا اور پھر 3 دن تک کوما میں رہنے کے بعد 30 فروری 1998 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ نمبر 4، وسیم حسن۔ وسیم ایک کرکٹر کے علاوہ ایک ٹیچر اور ایک ریفری بھی تھے اور کوچ کے طور پر بھی کام کر چکے تھے، لیکن 54 سال کی عمر میں سرے کاؤنٹی کرکٹ کلب کے لیے کھیلتے ہوئے ان کو دل کا دورہ پڑ گیا، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ حالانکہ وہ اپنے وقت کے شاندار لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین اور لیگ اسپنر بھی تھے۔ نمبر 5، ریمنڈ وینچور۔ ریمنڈ ساؤتھ افریقہ کے ملک نامیبیا کے کرکٹر تھے اور انہیں اس ملک کے سب سے بہترین کرکٹر میں شمار کیا جاتا تھا، جو بیٹنگ کے علاوہ وکٹ کیپنگ بھی کیا کرتے تھے، اور اسے 2012 میں نامیبیا کا کرکٹر آف دی ایئر بھی چنا گیا تھا۔ لیکن 15 نومبر 2015 کو وانڈر کرکٹ گراؤنڈ میں فری اسٹیٹ کے خلاف CSA کی طرف سے کھیلتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ نمبر 6، عبدالعزیز۔ عبدالعزیز پاکستانی کرکٹر تھے اور پاکستان کمبائنڈ سروس کے خلاف قائد اعظم فائنل کی پہلی باری میں بیٹنگ کرتے ہوئے بال سیدھی ان کی چیسٹ پر جا کر لگی، جس کی وجہ سے وہ فوراً نیچے گر گئے اور جب تک اسے ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ نمبر 7، ڈیرن ریندل۔ ڈیرن ریندل ساؤتھ افریقن کرکٹر تھے جو ایک رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین اور وکٹ کیپر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ 27 اکتوبر 2013 میں ایک گھریلو میچ کے دوران جب رینڈل فل شاٹ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، تب بال سیدھے ان کے سر پر جا لگی اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ نمبر 8، ایان فولے۔ ایان ایک رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین اور لیفٹ آرم بولر تھے، لیکن ڈربیشائر ڈومیسٹک میچ میں بیٹنگ کرتے ہوئے بال سیدھے ان کے آنکھوں کے نیچے جا لگی۔ جب تک انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا اور آپریشن کے لیے ان کو سینتھیسیا لگایا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ نمبر 9، رچرڈ بیمونٹ۔ رچرڈ بیمونٹ انگلینڈ کے ایک کرکٹر تھے جنہیں 2012 میں ایک لیگ میں کھیلتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر انہیں ہاسپٹل بھی لے جایا گیا، لیکن ان کو وہاں بھی نہیں بچایا گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اسی میچ میں انہوں نے 5 وکٹ بھی لیے ہوئے تھے۔ نمبر 10، ذوالفقار بھٹی۔ پاکستانی بیٹسمین ذوالفقار ایک گھریلو میچ کے دوران سینے پر بال لگنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور جب انہیں ہیلتھ یونٹ لے جایا گیا تب وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔